خلافی کی. اب مجھے ملامت نہ کرو، ولا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. میرا اختیار کیا تھا؟ میں تمہیں زبردستی کیا لے کر آیا؟ یا دنیا میں نے تم پہ زبردستی کہا تھا کہ یہ کام کرو؟ میں نے تو صرف ایک تمہیں دعوت دی تھی، ٹیمپٹیشن تمہارے سامنے رکھی تھی، اور یہ پھر اس کے بعد تمہارا اختیار تھا کہ تم نے اس کو چوز کیا. تو سب سے زیادہ جو ہے مصیبت، مسئلہ، تکلیف وہ شیطان کو ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا اسی انسان کی وجہ سے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں سورۃ الاعراف کے کہ اس نے کہا تھا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے میرے رب جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی تجھے کہتا ہوں کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں بھی ضرور بضرور ان کے لیے گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم اور ان کی بائیں جانب سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. تو وہ جو سیدھے راستے پر اس نے کہا تھا کہ میں لازماً بیٹھوں گا، اور عربی زبان میں تاکید کا اخیر اسلوب جو ہے وہ اس طریقے سے ظاہر ہوتا ہے کہ شروع میں لام لگایا جاتا ہے، فعل کے شروع میں، فعل مضارع کے شروع میں لام، اور اینڈ پر نون مشدد، شد والا نون، تو اس سے آخر تاکید جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اس نے کہا لا اقعدن، میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا. اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ آپ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا. وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اب قرآن مجید سورۃ الفاتحہ کے بعد کیا شروع ہو جاتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہے سیدھا راستہ. تو اس سیدھے راستے پر تو آپ کو شیطان بیٹھا ہوا لازماً ملے گا، اور پھر وہ آپ پر حملہ آور ہوگا آپ کے سامنے سے، آپ اسے ہٹائیں گے، پیچھے سے آ جائے گا، کوئی بہت اہم کام یاد کرا دے گا، وہاں سے آپ اسے ٹالیں گے تو پھر دائیں طرف سے آ جائے گا، اور بھی نیک کام ہے، چلو کچھ اور کر لیتے ہیں، یہ بھی نیکی کا کام ہے. وہاں سے آپ اس کا داؤ ہٹائیں گے تو بائیں طرف سے آئے گا، خیر آپ کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کرے گا، اور ہو سکتا ہے اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واحد کے سیغے سے خطاب کر کے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں شیطان مردود سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصاطت سے ہم سب کو حکم ہے کہ ہم جب بھی قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھیں اس کے لیے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور مانگ لیا کریں شیطان مردود سے، کیونکہ اس کا یہ چیلنج ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا واجب ہے. پہلا کام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کرنا ہے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. بات ہماری چل رہی تھی حروف اور حرکات کے ملنے سے ہم نے لفظ بنائے. لفظ یہ آپ کے سامنے میں نے 1 2 3 4 5 الفاظ لکھے. ایک بات اور سن لیجئے گا کہ جب بھی کسی زبان کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں تو اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام بامانی الفاظ ان کی گروپنگ کر لی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے جو لفظ بنتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ بامانی ہوتے ہیں اور کچھ بے معنی ہوتے ہیں. اب یہ سارے الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں یہ بامانی الفاظ ہیں. اب چونکہ ہمارا اسکوپ قرآن مجید کو سمجھنا ہے لہٰذا بے معنی الفاظ کو ہم اپنی اس کلاس میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم اپنے سلیبس سے باہر کرتے ہیں. تو عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر بامانی لفظ کلمہ کہلاتا ہے. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر بامانی لفظ کلمہ کہلاتا ہے. اور جو میں بات کر رہا تھا کہ جب بھی کسی زبان کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں تو اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام بامانی الفاظ کی گروپنگ کر لی جاتی ہے. یہ گروپنگ اب مختلف زبانوں میں مختلف انداز سے کی جاتی ہے. انگریزی میں بڑی آسانی سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. آپ کے پارٹس آف اسپیچ جو ہیں وہ یہ وہی تقسیم ہے اور ان کی تعداد آپ کو پتا ہے کہ 8 ہے.
عربی، اردو اور فارسی، اس میں یہ ترکیب، اس میں یہ جو ڈویژن ہے، تقسیم، وہ 3 کی ہے: اسم، فعل اور حرف۔ عربی زبان میں تمام بامانی الفاظ کو 3 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ پہلے بھی ہلکی سی ڈیفینیشن جو ہمارے علم میں پہلے سے ہے اس کو ہم تازہ کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں آگے چلیں گے۔ ہاں جی، اسم، میں آپ سے پوچھتا ہوں جی آپ کا اسم، تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ مجھے اپنا نام بتا دیتے ہیں، تو اسم کی معنی ہے نام کے، ٹھیک۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کا کرنا یا ہونا، یہ جو ہمارے معلومات ہمارے علم میں پہلے سے ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور حرف کسے کہتے ہیں؟ ایک تو حروف آپ کے سامنے یہ آئے ہیں، لیکن گرامر کی اصطلاح میں حرف ایک خاص کلمہ کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے اپنے معنی واضح نہیں ہو سکتے جب تک وہ کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر نہ آ جائے۔ جیسے یہاں آپ کے سامنے بورڈ پہ جو ایگزامپل لکھی ہوئی ہے فی، اس کے معنی ہے میں، اس کے لیے آپ انگریزی میں ان کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ اب میں ایک معنی رکھتا ہے لفظ، لیکن یہ میں کو میں آپ کے سامنے یہاں پر 100 مرتبہ چھوڑ کر 1000 مرتبہ اس کی رٹ لگا دوں، آپ کے سامنے اس کا مفہوم نہیں کلیئر ہو سکتا۔ لیکن جب میں آپ کو کہتا ہوں کمرے میں، تو بات کلیئر ہوتی ہے۔ اسم، انسان، کسی چیز کا نام، کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی صفت کا نام، کسی کام کا نام۔ یہ تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کل پڑھیں گے۔ فعل، جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، جیسے یہ کہ اقرا ورڈ آپ کے سامنے آیا، پڑھ، اس میں حکم دیا جا رہا ہے پڑھنے کا۔ اور حرف، جو اپنے معنی اس وقت تک واضح نہیں کر سکتا جب تک کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر نہیں آئے گا۔ ہم اپنی اس کلاس میں جو ترتیب رکھیں گے وہ یہ رکھیں گے کہ اسم کو پہلے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے متعلق قواعد اکٹھے کریں گے۔ عربی زبان کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ عربی زبان میں جملہ فعل کے بغیر بھی بن جاتا ہے، نہ تو انگلش میں بنتا ہے نہ اور کسی زبان میں بنتا ہے، عربی زبان میں فعل کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسم مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو 1 ماہ کے اندر ہمارا مکمل ہو جائے گا، آپ قرآن مجید کے بہت سارے جملے یہاں بورڈ پر دیکھیں گے اور خود ان کا انالیسس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسم پڑھنے کے بعد ہی۔ اس کے بعد ہم فعل شروع کریں گے اور پھر فعل کو تفصیل سے پڑھیں گے، اور حرف جو ہے وہ ہم اس کو درمیان میں رکھیں گے، یعنی اسم پڑھتے ہوئے بھی حرف پڑھ لیں گے، کیونکہ اس کا حرف کی آپ کے سامنے پہچان بھی آ گئی ہے کہ یہ کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر ہی اپنا مفہوم واضح کرے گا۔ اور فعل پڑھتے ہوئے بھی ہم مختلف حروف پڑھیں گے۔ تو اب تک جو میں نے کچھ پڑھا ہے اس کو میں آپ کے سامنے ریوائز کر دوں۔ میری خواہش یہ ہوگی، آپ سے میں درخواست بلکہ میں کہوں گا کہ کروں گا کہ اگر آپ نے آج کے لیکچر میں یہ محسوس کیا کہ آپ کو عربی آ سکتی ہے، ایک تو قرآن نے تو بتا دیا نا کہ عربی ہے ہی بہت آسان نصیحت حاصل کرنے کے لیے، لیکن انسان جب تک کچھ کر کے نہ دیکھے اس وقت تک اس کا یقین پختہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو اندازہ ہوا ہو تھوڑا بہت بھی کہ آپ عربی سمجھ سکتے ہیں، کچھ امید پیدا ہوئی ہے، تو ایک کام آپ کیجئے گا کہ لازماً کل اپنے ساتھ کسی ایک نہ ایک ساتھی کو پکڑ کے ضرور لائیے گا۔ یہ جگہ میری خواہش ہے کہ ہمیں کم پڑ جائے اور ہم اپنی کلاس ہال میں شفٹ کریں۔ میرا ارادہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے، کہ میں نے یہاں پر جو وقت دینا ہے آپ کے لیے اس میں آپ کو میکسیمم آسان طریقے سے عربی قواعد سکھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانی فرمائے، آپ کے لیے بھی آسانی فرمائے۔ آپ خود بھی اسی شوق سے، ذوق سے اس دعا کو پڑھتے ہوئے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر کے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی پکڑ کر ساتھ لائیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔